اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، جو ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی قدرت اور منشا سے جیسا چاہا اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ دوستو، جسے وہ عزت دے اسے ذلت دینے والا کوئی نہیں، اور جنہیں ذلت میں وہ مبتلا کرے انہیں عزتوں کے تاج عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم سب اس کے طلبگار ہیں، وہ کسی کا طلبگار نہیں۔ بلکہ کائنات کے اندر جتنے انسان ماضی میں جا چکے آ کر کے، اور قیامت تک جتنے آنے والے آئیں گے، اگر کوئی اللہ کو سجدہ نہ کرے، آپ سب کی توجہ چاہوں گا، زیادہ لمبی گفتگو نہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا، ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا آپ بڑی توجہ سے سن رہے تھے، تو یہ چونکہ ظاہر ہے ایک نعت خواں اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، جو لکھنے والا ہوتا ہے نعت خواں، وہ نعت خواں اصل حقیقی نعت خواں وہ ہوتا ہے جو لکھتا ہے اس کلام کو، اور جو سوز والے اور آواز والے نعت خواں ہوتے ہیں یہ اس میں اپنی آواز کا جادو چڑھا دیتے ہیں، اور جب یہ دونوں جادو ملتے ہیں تو انسان کے قلب پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اشعار میں حضور کی تعریف سن رہے تھے، اب تو قرآن پڑھنے کی باری اور حدیث سننے کی باری آ گئی۔ تو اگر اس وقت آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے تو اب 2 مرتبہ کہنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب قرآن کی باری ہے، اب حدیث کی باری ہے۔ اور میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، وہ کہتے ہیں ہماری تقدیر اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک ہم میاں محمد کے کلام سے بڑھ کر حضرت محمد کے کلام پر جھوما نہیں کریں گے۔ تو حضور کے کلام پر تو جھومنا ہے بھائی، اور کس کے کلام پر جھومیں گے؟ قرآن سن کر کے جھومیں گے، حدیث سن کر کے جھومیں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، اگر پوری دنیا کے اندر اس وقت کائنات کے اندر جتنے لوگ جا چکے ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے، کوئی رب کریم کو سجدہ نہ کرے تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تمہارے اور میرے رب کو تمہارے اور میرے سجدوں کی ضرورت، ذرا زور سے کہنا، کیا ضرورت نہیں ہے؟ اس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری کائنات کے لوگ کوئی سجدہ نہ کرے، اس کی ملک میں کمی نہیں ہو سکتی، اس کی بادشاہت میں کمی نہیں ہوتی، اس کی سلطنت میں کمی نہیں ہوتی۔ اور اگر سارے ہی سجدے کرنے لگ جائیں، کوئی نہ کرے تب تو کمی نہیں ہو رہی، اور اگر سارے ہی کریں، یہ جتنے کافر ہیں، جتنے یورپ میں رہنے والے ہیں، جتنے انگلستان میں رہنے والے ہیں، سب سجدے کرنے لگ جائیں اسے، مگر دوستو یاد رکھنا، اس کی بادشاہت میں ذرہ بھر اضافہ نہیں کر سکتے۔ ہم سجدے نہ کریں، اس کی بادشاہت میں کمی نہیں ہو سکتی، سارے سجدے کریں، اس کی ملک میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے تو وہ تو اس وقت بھی اپنے شان کے لائق رب تھا جب کائنات میں اسے رب کہنے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ اس وقت بھی اپنے شان کے لائق رب ہوگا جب کائنات میں اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ آج یہ محفل سجائی ہمارے اعظم بھائی نے، اگر یہ محفل نہ سجاتے تو جن کا ذکر کرنے آج تم اور میں آئے ہیں وہ محتاج نہیں ہے ہمارے ذکر کرنے کے۔ کیوں؟ رب نے فرمایا، محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا صحرا تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا صحرا تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ جس کے ذکر کو رب بلند کر دے، بتاؤ ہم اگر نہ بھی کریں اس کے ذکر کو تو کوئی اس کو کمی نہیں، لیکن ہاں میں یہ سمجھتا ہوں جن کو اس ذکر رسول کو سجانے کی توفیق ملتی ہے، خدا کی قسم ان کا انتخاب وہاں سے ہوتا ہے۔ ابھی ہم کراچی سے چلے، کئی شہر آئے، کئی بڑے بڑے لوگوں کے گھر ہمارے سامنے سے گزرے، کئی بڑی بڑی گاڑیاں ان کے گھروں کے باہر کھڑی تھی، ہماری نگاہوں کے آگے سے گزری، لیکن خدا کی قسم انہوں نے سب سجایا، نہ سجا سکے تو ذکر رسول کی محفل نہیں سجا سکے، نہیں سجا سکے۔ اتنے بڑے گھر لے کر کے بیٹھے ہیں،
इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं, नहीं सजा सके घर, और नौशेरो फिरोज के एक छोटे से इलाके में आया तो मैंने देखा जिक्र रसूल की महफिल सज गई। मतलब क्या हुआ, नतीजा क्या निकला भाई? नतीजा ये निकला कि जिक्र रसूल को सजाने के लिए ना बड़े घर की जरूरत, ना बड़े माल की जरूरत, ना बड़ी गाड़ी की जरूरत, बल्कि जिक्र मुस्तफा को सजाने के लिए उनके इंतखाब की जरूरत। जब वो इंतखाब कर लेते तो काम बन जाता, तो उनके इंतखाब की जरूरत है, वहां से इंतखाब होता है तो फिर जिक्र रसूल को सजाने की तौफीक मिलती है। याद रखना, आने वालों का भी इंतखाब होता है, पढ़ने वालों का भी इंतखाब होता है, और बोलने वालों का भी इंतखाब होता है। भाई इतने सारे थे, लेकिन अल्लाह ने चुना ना जिक्र मुस्तफा के लिए। अगर हमें चुना, हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, सुनने के लिए आपको चुना। इस वक्त बहुत सारे लोग अभी भी घर में, ये पूरा नौशेरो फिरोज उठ करके नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए आने वालों का इंतखाब हुआ है, तो जिनको वहां से इजाजत मिली वही आया। किसी शायर ने कहा था, मेरी तलब उनके करम का सदका है। जरा गौर से, मेरी तलब उनके करम का सदका है। अरे कदम उठते नहीं, उठाए जाते हैं। ये कदम उठवाए गए हैं आपसे, मुझसे, हम सब से। जो आए हैं यहाँ पर सिलेक्टेड हैं, उनका इंतखाब हुआ है, तो फिर वो आए हैं। ना इसमें तुम्हारा कमाल है ना मेरा कमाल है, बल्कि कमाल तो ये है कि उन्होंने इंतखाब कर लिया, ये सबसे बड़ा कमाल है। किसी शायर ने कहा था, मैं जरा चाहता हूं आप कितनी गौर से सुनने वाले हैं, अभी पता चलेगा आपको। किसी शायर ने कहा कि नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तान से निकाला नहीं जाता। नहीं, सबने नहीं सुना शायद। ये पीछे तक आवाज जा रही है ना हजरत, जा रही है सबके पास। इसके कानों से सुनिए, मोहब्बत भरे अंदाज में सुनिए कि नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तान से निकाला नहीं जाता, बैठे रहे ये सोच कर हम सरकार के दर पे, बैठे रहे ये सोच कर हम सरकार के दर पे, अरे जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता, जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। और हर शख्स किसी नाम से मंसूब है, लेकिन हर शख्स किसी नाम से मंसूब है, लेकिन हर नाम को इस शान से चूमा नहीं जाता, हर नाम को इस शान से चूमा नहीं जाता। और मेरे रसूल की लंगर की ये शान है और ये तासीर है नासिर, मेरे नबी के लंगर की ये तासीर है नासिर, गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता, गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता। मेरे रसूल हमेशा कमाल करते हैं, मेरे रसूल हमेशा कमाल करते हैं, जो करें फैसला लाजवाल करते हैं। मेरे रसूल हमेशा कमाल करते हैं, जो करे फैसला लाजवाल करते हैं। अरे काला आए उसे बाजमाल करते हैं, काला आए उसे बाजमाल करते हैं, अदना आए उसे बाकमाल करते हैं, काला आए उसे बाजमाल करते हैं, अदना आए उसे बाकमाल करते हैं। और मेरे हबीब को शम्सो कमर से न जान, मेरे हबीब को शम्सो कमर से न जान, अरे मेरे छोटे काम तो उसका बिलाल करता है, मेरे छोटे काम तो उसका बिलाल करता। अल्लाह पाक हम सबको अपने नबी की ऐसी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, जरा जोर से कही आमीन। दोस्तों, हमें वो अजमतों वाला नबी मिला, खुदा की कसम हमें इस अजमतों का अंदाजा नहीं, इसलिए कि प्लेट में रखकर जब कोई चीज मिल जाए ना किसी को, तो उसको एहसास नहीं होता, उसको दौलत ईमान आज तुम्हारे पास भी और मेरे पास भी है। खुदा की कसम ये दौलत ईमान हमें बड़ी आसानी से मिल गई थी, इसके लिए हमें जानों के नजराने नहीं देने पड़े, इसके लिए हमें अपने माल लुटाने नहीं पड़े, इसके लिए हमें अपनी औलादों की बाजी ना लगानी पड़ी। इसलिए इस दौलत ईमान की आज हमें फिक्र नहीं है, हमें दुनिया की धन और दौलत की फिक्र है। लेकिन दौलत ईमान जो अल्लाह ने तुम्हें और मैं किसके सदक़े दी? हुजूर के सदक़े दी, नबी के सदक़े दी। ये दौलत ईमान चूंकि ऐसे ही मिल गई थी ना, जब हम पैदा हुए थे तो हमारे अब्बा मुअज्जिन रसूल का हाथ पकड़ करके ले आए,
مسجد کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جمعے کی اذانیں دی جا رہی تھی، جمعے ہو رہے تھے، ہمیں مسجد کے دروازے کھولوانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو دروازہ مسجد بھی کھلا ہوا تھا، جمعے کی اذانیں بھی ہو رہی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، دولت ایمان ہمیں ایسے ہی مل گئی، تو ہمیں اس دولت کا اندازہ نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنی عظیم دولت ہے جو حضور کے صدقے اللہ نے دی، حضور عطا کیے نا ہمیں، اتنی بڑی عظیم دولت حضور کے صدقے دولت ایمان ہمیں مل گئی۔ آپ دیکھیے کافر ہوگا جس کو بروز محشر، جس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کہاں جانا جائے گا؟ جہنم، فیصلہ ہو گیا کہ اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، اللہ پاک اس وقت اس سے فرمائے گا اے میرے بندے بتا وہ کون تھا؟ وہ کافر تھا، دنیا کے اندر بے ایمان تھا، ایمان والا نہیں تھا، بے ایمان تھا۔ اب اس سے پوچھا جائے گا ہاں میرے بندے اس وقت اگر تجھے دنیا کا ساری دولت جو تو نے کمائی، تجھ سے کہا جائے کہ وہ ساری دولت ہمیں دے دے اور اس کے عوض جنت لے لے، بتا تو کیا کرے گا؟ بتا تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا مولا دنیا کی ساری دولت دے دوں گا جنت کے اس ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی ساری دولت دینے کو تیار ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے اس وقت حکم ہوگا اے میرے فرشتوں اس کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ کیوں کہا جائے گا؟ اسی لیے اس سے آسان ہم نے اختیار اس کو دنیا میں دیا تھا کہ یہاں تو ساری دولت لٹانے کو تیار ہے، جنت کمانے کے لیے ہم نے اس سے آسان انداز اس سے دنیا میں کہا تھا کہ صرف ایمان لے آ جنت لے لے، تو اس سے آسان سودا اس نے دنیا میں قبول نہیں کیا، تو آج دنیا کی ساری دولت بھی دے گا تو جنت نہیں ملے گی۔ جنت کس کو ملے گی؟ ایمان والے کو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں دولت ایمان کس کے پاس ہے؟ تمہارے پاس بھی اور میرے پاس۔ یہ کتنی عظیم دولت ہے نا، اس کی ابھی عظمت ہمیں نہیں پتا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، اللہ نے حضور کے صدقے ہمیں دی، وہ عظمتوں والا نبی دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر نبی اپنی امت کی طرف نبی بن کر کے آیا، ہر نبی۔ آپ دیکھیے، آپ نے علماء کرام کے بیان سنے ہوں گے مجھ سے پہلے بھی کئی مرتبہ، آپ دیکھیے ہر نبی اپنی امت کی طرف نبی بن کر کے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی طرف نبی بن کر کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی طرف نبی بن کر کے آئے، یحییٰ علیہ السلام اپنی امت کی طرف نبی بن کر کے آئے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں؟ نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے نبی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے نبی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے بھی نبی ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہوں۔ سنا آپ لوگوں نے کبھی؟ میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے لگے کہ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سمجھ رہے میری بات؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے نبی نہیں بلکہ اپنی امت کے ہونے کے ساتھ ساتھ یحییٰ علیہ السلام کے نبی ہیں۔ کبھی نہیں سنا ہوگا، آپ نے یہ سنا ہوگا ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے نبی ہیں، الیاس علیہ السلام اپنی امت کے نبی ہیں۔ مگر خدا کی قسم قربان جائیں ہم اپنی مقدر اور قسمت پر ناز کریں اس پر کہ ہر نبی اپنی امت کی طرف نبی بن کر کے آیا، مگر ایک نبی تھا جو ایسا بن کر کے آیا، جو ابراہیم کا نبی بن کے آیا، عیسیٰ کا نبی بن کر کے آیا، الیاس کا نبی بن کر کے آیا، یحییٰ کا نبی بن کر کے آیا، اور وہ کس کا نبی تھا؟ وہ تمہارا اور میرا نبی تھا۔ ہر نبی اپنی امت کی طرف نبی بن کر کے آیا، لیکن تمہارے اور میرے نبی ہر نبی کے نبی بن کر کے آئے۔ دیکھیے وہ کیسے، حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی خوب جوش میں آئے، فرمایا اگر بزم محشر کے اندر مجھ کو موقع ملا تو انبیاء کی ارواحیں کھڑی ہوئیں، فرماتے احمد رضا کھڑا ہو جائے، احمد رضا کھڑا ہوگا اور کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر کے دست بوسی کھڑا ہو کر کہے گا انبیاء سے کروں یوں عرض اے مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ نہیں سمجھا آپ نے شاید۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملا
تو میں وہاں بزم محشر میں کھڑا ہو جاؤں گا، انبیاء کی ارواحیں ہوں گی اور میں بستہ کھڑے ہو کر کے کہوں گا انبیاء سے کروں یوں عرض، اے مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ فرماتے ہیں جیسے ہی میں خاموش ہوں گا تو سارے انبیاء یک ذبح ہو جائیں گے، سارے انبیاء ایک ذبح ہو کر کے کہیں گے، جب اعلیٰ حضرت پوچھیں گے نا کہ انبیاء سے کروں یوں عرض، اے مالکو کیا نبی کے تمہارا ہمارا نبی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں چپ ہوں گا اور انبیاء کی ارواحیں بولیں گی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ یعنی کیا مطلب؟ اعلیٰ فرماتے ہیں سارے انبیاء یہی کہیں گے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے سب کا نبی ایک ہے، سب کا نبی ایک ہے۔ وہ نبی کس کے حصے میں آیا دوستو؟ ہمارے مقدر میں آیا۔ ہمیں احساس نہیں ہے اس عظمتوں کا، آج تو ہمیں دلائل دینے پڑتے ہیں، جیسے کہ علامہ صاحب کہہ رہے تھے آج ہمیں دلیل دینی پڑتی کہ حضور کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس دور میں آج میں اور آپ بیٹھے ہیں، صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کو، یعنی اسلام کے جو عمل ہیں اس کو، عمل کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے کہ بس عمل کرو گے تو یہ اسلام ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نماز پڑھو، بس یہ کہا جا رہا ہے۔ آج آپ سے اور مجھ کو جو سبق دیے جا رہا ہے یہ ہے عمل کا نام ہے۔ جب حضور کہنے کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم جب حضور کی زلفوں کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کریں؟ کہتے ہیں تسبیح اٹھاؤ، سبحان اللہ پڑھو، تسبیح اٹھاؤ، الحمدللہ کرو، سجدے کرو، حج کرو، عمرے کرو۔ جیسے ہی حضور کے سینے کی بات کریں گے، حضور کے لبھائے مقدس کی بات کریں گے، حضور کی آنکھوں کی نور کی بات کریں گے، وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج پڑھو۔ میں کہتا ہوں نادان تجھے کاش پتہ ہوتا، ارے جو حضور کی زلفوں کا اسیر ہوا اسی کو تو صدیق اکبر کہا گیا ہے، جو حضور علیہ السلام کا چہرے کا دیوانہ ہوا اسی کو تو حضرت عمر فاروق کہا گیا، جو سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے سراپا کے دیوانے ہو گئے انہی کو تو عثمان و علی کہا گیا ہے۔ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو ذرا، ایک سوال کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ جس نماز کے اندر سے حضور کی محبت نکل جائے وہ نماز ہوگی؟ بھائی آپ سب نے دیکھو، ایمان والے بیٹھے ہو، آج یہ محفل گواہ ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، جو بولے گا وہ پائے گا۔ جس نماز سے حضور کی محبت نکل گئی وہ نماز ہے؟ جس حج سے حضور کی محبت نکل گئی وہ حج ہے؟ جس روزے سے حضور کی الفت نکل گئی وہ روزہ نہیں ہے، بلکہ حضور کی محبت ہی تو سب کچھ ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، میں نے ایک حوالہ پڑھا، آپ کی نظر دوں گا۔ جب میں خانہ کعبہ گیا سپٹمبر کے اندر، الحمدللہ اللہ نے سعادت دی، مدتوں سے آس لگائے بیٹھے تھے، اللہ نے زندگی کے رنگ اور دن بدلے اور الحمدللہ اجازت مل گئی اور وہاں حرم کی سرزمین پر حاضر ہوئے۔ تو وہاں جب ہم نے پڑھا نا کتابوں کے اندر، تو یہ پڑھا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد انبیاء کی قبریں ہیں۔ تو لوگ تلاش کرتے ہیں ایسے کر کے، کہاں ہیں؟ لوگ تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، ارد گرد کا مطلب یہ کہ کعبے کے اندر طواف کرتے وقت کعبے کے اندر ارد گرد بھی ہوں گی، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ انبیاء کرام یہاں کیوں آئے۔ ایک سوال ہے نا آپ سے، ایک مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں نبی بن کر کے آئے تھے، وہ کہاں تھے؟ انبیاء کرام بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء تھے وہ سارے کے سارے اپنی قوم میں تھے۔ مکہ مدینہ تو یہاں تھا عرب کے اندر، وہ وہاں سے یہاں کرنے کیا آئے تھے؟ ایک سوال ہے، ذرا آپ توجہ، آپ میری بات کو ذرا سا بھی نظر انداز کریں گے نا میری گفتگو سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ وہ انبیاء وہاں سے چلے کیوں اس لیے تھے یہاں پر آنے کے لیے؟ اور میں نے جب یہ چیز بڑی سنی تھی پہلے کہ انبیاء کرام کی قبریں خانہ کعبہ کے ارد گرد، اس لیے وہ بابرکت جگہ ہے، لیکن جب تک حوالہ نہیں پڑھا تھا تو صرف یہ بات تھی۔ لیکن خدا کی قسم ایک حوالہ مل گیا مجھے، بنی اسرائیل کے 70,000 انبیاء خانہ کعبہ کی طرف آئے ہیں۔ زور سے کہنا پڑے گا بھائی، کیونکہ آگے جو بات میں کہوں گا نا وہ نتیجہ وہ پھر سمجھ میں آئے گی نا آپ کے۔ 70,000 انبیاء بنی اسرائیل کہاں چلے؟ خانہ کعبہ کی۔ سمجھ میں نہیں آیا کیوں چلے؟ اس وقت تو خانہ کعبہ کو قبلہ بھی نہیں بنایا گیا تھا، بیت المقدس موجود تھا قبلہ اول۔ خانہ کعبہ کب بنا ہے قبلہ؟ جب حضور نماز ظہر پڑھا رہے ہیں، حضور آ گئے ہیں،
صحابہ بھی ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، تب جا کر کے خانہ کعبہ قبلہ بنا ہے، ورنہ اس سے پہلے سب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بات سمجھ نہیں آئی کہ 70,000 انبیاء اپنی قوم کو کیوں چھوڑا، اپنے وطن کو کیوں چھوڑا اور مہاجر ہو رہے ہیں 70,000؟ کہاں جا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ میرے دل میں سوال آیا، یار بیت المقدس کو کیوں چھوڑا؟ تو پھر جواب بھی ملا، ہاں اس لیے چھوڑا، یہ سارے کے سارے انبیاء جانتے تھے وہ آخری نبی، رسولوں کا سردار، رسولوں کا امام جو آئے گا، جس سرزمین کو گلے گلزار کرے گا، وہ کوئی اور سرزمین نہیں ہوگی، وہ سرزمین مکہ ہوگی۔ تو کون سی سرزمین ہوگی بھائی؟ سرزمین ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا وہ 70,000 انبیاء کس کی طلب میں مہاجر ہوئے؟ تو جواب ملا، وہ 70,000 انبیاء حضور کی طلب میں مہاجر ہو رہے ہیں۔ وہ 70,000 انبیاء میرے اور تمہارے نبی کی طلب میں اپنے گھر کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی قوم کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی امت کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے دل میں یہ تھا کہ وہ آخری نبی جو آنے والا ہے اگر ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا تو اس کے چہرے سے برکتیں بھی حاصل کریں گے اور چہرے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے اور اپنا حق ادا کر دیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہوا، زندگی نے وفا نہ کی، زندگی نے وفا نہ کی اور ہم دنیا سے اس نبی کو دیکھے بغیر چلے گئے تو زندگی کی آخری سانس بھی یہی گزاریں گے کہ اگر وہ نبی نہ آ سکا، نہ دیکھ سکے، تو کم از کم وہ نبی جب بھی آئے گا ہماری قبریں یہاں ہوں گی، کم از کم قبروں کے باہر اگر نبی کے قدم لگ گئے تو ہمیں سعادت مل جائے گی۔ قبر کے باہر قدم لگ گئے تو کیا مل جائے گی؟ خوش بختی ہو جائے گی، سعادت مل جائے گی۔ وہ 70,000 انبیاء تمہارے اور میری نبی کی طلب کے اندر انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور خانہ کعبے کی طرف اس لیے آئے کہ وہ آخری نبی جو آنے والا آئے گا اس کو دیکھ لیں گے، نہ دیکھ سکے تو یہی دنیا سے چلے جائیں گے کہ جب وہ آئے گا تو قبر کے باہر قدم لگ گئے تو خوش بختی ہوگی۔ میرے دل کے اندر یہ بات آئی، اے ایاز تو کتنا خوش نصیب ہے، تو کتنا خوش قسمت ہے، وہ نبی اپنے گھر کو چھوڑ کر اس لیے آئے کہ اس نبی کو دیکھیں، نہ دیکھ سکے تو قبر بھی یہیں بنانے کو تیار ہیں کہ قبر کے باہر قدم لگ گئے تو سعادتیں مل جائیں گی۔ میں نے کہا واہ میرا مقدر کہ تم اور میں کتنے خوش قسمت ہیں، وہ تو اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ نبی کا باہر قدم لگا تو سعادت ملے۔ تم اور میں وہ ہیں، ہماری قبر کے باہر نبی نہیں، ہماری قبر کے اندر نبی آتے ہیں۔ بتاؤ یہ سعادت کی بات ہے کہ نہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے، اے ایمان والو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہماری قبر کے باہر نبی نہیں آتے، ہماری قبر کے اندر نبی آتے ہیں۔ الحمدللہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہر عاشق اپنی زندگی کے دن یوں ہی گزار رہا ہے اور اس کی چاہت یہ مچل رہی ہے کہ وہ نبی آئے گا اور زندگی کے آخری لمحے بھی اس نبی کی زیارت کے لیے گزار دیے۔ دوستو تم اور میں کتنے خوش قسمت ہیں یار، اللہ نے کیسا عظمتوں والا نبی تمہیں اور مجھے دیا اور وہ عظمتیں اس نبی کو عطا کی۔ اللہ اکبر۔ ہم آنے میں سب سے آخر میں، آخری امت ہے، آخری امت ہے، سارے نبی آ کر کے چلے گئے، لیکن خدا کی قسم بس میں محشر میں دیکھنا تمہارا اور میرا نمبر کون سا ہوگا۔ نہیں کی نا کبھی توجہ نہیں کی اس طرف۔ ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے رہ گئے کیا ملا حضور کے صدقے، میں کہتا ہوں یہ پوچھ کیا نہیں ملا حضور کے صدقے۔ ارے ہمیں تو سب کچھ ہی حضور کے صدقے ملا، یہ چہرہ بھی حضور کے صدقے ملا، یہ دل بھی حضور کے صدقے ملا، یہ سانسیں بھی حضور کے صدقے ملی اور اتنی پیاری شریعت بھی حضور کے صدقے ملی، اتنا پیارا دین بھی حضور کے صدقے ملا۔ تم یہ پوچھتے ہو کیا ملا، ہم کہتے ہو سب کچھ ہی تو حضور کے صدقے ملا، ہمیں سب کچھ ہی تو حضور کے صدقے ملا۔ آج دلیل تلاش کی جا رہی ہے، اس میلاد کے ذکر کو کرنے کے دلیل تلاش کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں سب کچھ حضور کے صدقے ملا، جو ملا انہی کے صدقے ملا، جو مل رہا ہے انہی کا صدقہ مل رہا ہے۔ ہم یہ کہتے تھے، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، کیا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ نہیں سمجھے؟ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے گے انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں۔ اللہ ہم سے کہلوا رہا ہے نا حضور کا ذکر، یہ توفیق الہی ہے۔ ہمارے
आजम भाई को ये तौफीक मिली, आने वालों को ये तौफीक मिली, बोलने वाले को ये तौफीक मिली। मैं कहता हूँ ये तौफीक इलाही है। जो वक्त हुजूर की मोहब्बत में गुजर गया, असल वक्त है ही जिंदगी के अंदर वो वक्त। भाई वक्त तो गुजर ही रहा है ना, जिंदगी 60 बरस गुजर गए, 70 बरस गुजर गए, लेकिन असल वक्त है ही वो जो हुजूर की उल्फत में गुजर रहा है, हुजूर की मोहब्बत में गुजर रहा है। तो दोस्तों वो नबी, वो अजमत वाला नबी किसको मिला? तुम्हें और मुझे मिला। अल्लाह ने वो अजमत हमें अता कर दी। आज क़यामत के दिन सारी की सारी उम्मतें खड़ी होंगी। हुजूर फरमाते हैं 120 सफ़े होंगी। कितनी सफ़े होंगी भाइयों? बरोज़ महशर हर नबी की उम्मत, सारे अंबिया होंगे 1,24,000 कम बेश, वो सारे के सारे 120 सफ़ों के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा वो सफ़े, आप हैरान हो गए यार, 1,24,000 अंबिया की सफ़े सिर्फ 120? वो याद रखना भाई, वो 120 सफ़े वो कोई हमारी मस्जिद की सफ़ नहीं होगी। वो जो सफ़ होगी वो हमारी मस्जिदों की सफ़ नहीं होगी छोटी छोटी, वो एक ही सफ़ ऐसी होगी कि लाखों खड़े होंगे उसके अंदर, फिर जाकर के 120 बनेंगी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं 120 सफ़े होंगी, लेकिन उन सफ़ों के अंदर सबसे आगे जो उम्मत खड़ी होगी वो मेरी उम्मत खड़ी होगी। अल्लाह अकबर। आने में सबसे आखिर हैं और बज़्म महशर में कहाँ खड़े होंगे? वो असहाबे कहफ जिनके वाक़े को सुनकर हम हैरान रह जाते हैं, वो कहाँ खड़े होंगे? वो भी पीछे खड़े होंगे। वो आसिफ बिन बरखिया जिन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मंगाए हुए तख्त को पलक झपकने में ले आए, वो कहाँ खड़े होंगे भाई? तो वो हैरान नहीं होंगे कि हम पीछे, कुरान में हमारा वाक़या, लेकिन आज ये पहले? तो हम कहेंगे भाई ये अव्वल नंबर। हम अपने आप को देखते हैं तो कोई ऐसा अमल नहीं पाते, कोई ऐसी नेकी नहीं पाते जो इस लायक हो को पहला नंबर मिले। हमने बस एक ही निस्बत देखी, हमें नाज है तो निस्बत मुस्तफ़ा पर नाज है, निस्बत मुस्तफ़ा के सदक़े पहला नंबर मिला होगा। हुजूर फरमाते हुर्रिमतिल उम्ममु इलल जन्नती हत्ता तदखुला उम्मती। हुजूर ने फरमाया कि तमाम उम्मतों को जन्नत में दाखिला हराम कर दिया जाएगा उस वक्त तक, हुजूर फरमाते हैं जब तक मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। यार देखो तो सही किस नबी की उम्मती बन करके आए। हुजूर फरमा रहा है जब तक मेरी उम्मत दाखिल नहीं होगी, किसी की नबी की उम्मत दाखिल नहीं होगी। और वो नबी किसको मिला? वो नबी हमें मिला। हम अजमतों वाले हैं, अल्लाह ने बड़ी अजमतें दी हैं तुम्हें और मुझे। एहसास नहीं, मैं सिर्फ एहसास बेदार करना चाहता हूँ, कभी सोचा करें यूं भी। देखिए अल्लाह ने हमें आज़मों में रखा, हमें आज़मों में रखा। हमें नबी मिला तो नबी आज़म, और वली मिला तो गौसे आज़म। नहीं तवज्जो नहीं गई आपकी? नबी मिला तो नबी आज़म, वली मिला तो गौसे आज़म, और फकी मिला तो इमाम आज़म। कभी गौर किया यूं? नहीं किया गौर हमने। यार अल्लाह ने क्या चीज है हमारे अंदर? हम क्या हाजी बहुत ज्यादा है, नमाजी बहुत ज्यादा है, हम ज़कातें ज्यादा देते, सदक़े ज्यादा देते, हम नवाफिल के ज्यादा पाबंदी करते? नहीं भाई, जहां से जिस सिमत से देखोगे हम खाली नजर आएंगे अल्लाह। बल्कि हम तो इतने धुतकारे हुए हैं कि वो खराबियां जो दीगर उम्मतों में एक एक करके थी ना, आज हमारी हालत वो हो चुकी है कि वो सारी खराबियां आपके और मेरे अंदर आ चुकी है। कौम शुएब पर अगर अजाब इसलिए आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे, तो मैं आपसे पूछता हूं, जाओ माशरे में देखो, बाजारों के अंदर क्या कम नाप तोल हम नहीं कर रहे? अगर कौम लूत इसलिए अल्लाह की अजाब की गिरफ्त में आई कि उस कौम में बेहयाई थी, बताओ क्या ये बेहयाई तुम्हारे और मेरे अंदर नहीं है? अल्लाह अकबर। वो तो बेहयाई कर सकते थे ना, हम बेहयाई देख भी सकते हैं। इंटरनेट के सिस्टम कितने, इंटरनेट के पैकेजेस कितने सस्ते दे दिए गए। ये हमारे दोस्त हैं, ये हमदर्द नहीं है, इन अंग्रेज। रोटी महंगी होती जा रही है, आटा महंगा होता चला जा रहा है, हर चीज महंगी, इंटरनेट के पैकेज सस्ते होते जा रहे हैं। क्यों? इन्होंने हमारा माजी देखा था। अगर कुरान की आयतें इनके सीने में उतर गई तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ज़ेर कर सके इस उम्मत को। उन्होंने कहा एक ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिसके जरिए से कुरान से दूर हो जाएंगे, दीन से दूर हो जाएं। क्या किया? इंटरनेट दे दिया हमें।
کہا پہلے یہ سینما گھروں میں جا کر ہوٹلوں پہ بیٹھ کر فلمیں دیکھتے تھے، آج یہ رات کو کمرے کی لائٹ بند کر کے موبائل کو ہاتھ میں پکڑ کر کے سینما گھر کھولیں گے۔ یہ کام اگر یہودی عیسائی کرتے ہمیں دکھ نہ ہوتا۔ یہ کام کون کر رہی ہے؟ وہ امت کر رہی ہے جس کو 6666 آیتوں کو روشنی دے کر اللہ نے بھیجا تھا، جس کو قرآن دیا تھا، یہ وہ کر رہی ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا بھائی تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا ٹک ٹاک بناتا ہوں۔ ٹک ٹاک، میں نے کہا ٹک ٹاک بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا؟ ایک کہنے لگا یہی کوئی 3-4 گھنٹے اگر زبردست بنائی جائے۔ میں نے کہا خدا کے بندے قرآن کو پڑھا تو نے؟ قرآن نے کہا تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اے انسان اگر تو نے ذرہ بھر اتنا سا اگر تو نے برائی کی نا تو بروز محشر اس برائی کے اثر کو تو دیکھے گا۔ میرے بھائی تو نے 4 گھنٹے ٹک ٹاک میں ضائع کر دیے۔ قرآن نے کیا کہا تھا کہ ایک لمحے کی تو نے برائی کی، قیامت کے دن تیرے سامنے ہوگی وہ، اور ایک لمحے کی تو نے نیکی کی تو وہ تو دیکھے گا اس کو۔ لیکن آج تمہارا اور میرا حال کیا ہوا بھائی؟ ہم اس طرف نکل گئے۔ ہندوستان کے اندر ایک عورت خطاب کر رہی تھی، مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، اور اس عورت نے خطاب کیا۔ خطاب کرتے ہوئے وہ کہنے لگی اے مسلمانوں کی طرف، اے مسلمانوں یہ بتاؤ صدیاں بیت گئیں تمہارے اندر حسین ایک ہی آیا؟ ذرا دل کے کانوں میں سننا یہ سوال۔ اس نے پھر باتوں کو گھمایا، اور باتوں کو گھمانے کے بعد پھر مسلمانوں کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگی ہے مسلمانوں یہ تو بتاؤ صدیاں گزرنے کے بعد بھی حسین ایک ہی ملا تمہیں؟ پھر کسی کو جواب نہیں بن پڑا، سب چپ۔ اس عورت کا سوال ہی ایسا تھا بھائی، جواب کون دیتا؟ سب خاموش تھے۔ پھر دوبارہ اس نے پھر گھمائی بات، اور پھر مسلمانوں کی طرف اس نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ مسلمانوں یہ بتاؤ صدیاں بیتنے کے بعد بھی حسین تمہیں ایک ہی ملا، دوسرا نہیں ملا؟ ایک بزرگ کھڑے ہوئے، کہا اے میری بہن سن، بات دراصل یہ کہ حسین ایک اس لیے ملا کہ فاطمہ جیسی مائیں ہمیں دوسری نہیں ملی۔ آج کی ماں کا حال کیا ہے بھائی؟ وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے دودھ پلاتی ہے بچوں کو، تو بچے کیا خالد بن ولید پیدا ہوں گے؟ وہ ڈانسر ہی پیدا ہوں گے بھائی، ٹک ٹاک کے دیوانے پیدا ہوں گے، ان کو سبسکرائبرز چاہیے ہوں گے یوٹیوب پر۔ وہ پھر کیا کریں گے؟ اپنے پیجز بنا کر کے جھوٹے لائکس حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر! کس نبی کی امت کیوں ذرا کبھی دیکھا اپنے آپ کو؟ ہمیں رب نے مقتدی نہیں بنایا تھا، ہمیں رب نے امام بنایا تھا۔ ساری امتوں نے ہمارے پیچھے چلنا تھا اور ہم نے سب سے آگے چلنا تھا، لیکن آج قرآن نہیں پڑھا، دین نہیں سیکھا، نمازوں کا نہیں پتا، اذانیں ہوتی ہے نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ تو جو اذان، جس اذان کی آواز تمہیں گھر کے بستر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لا سکتی، تو اس نبی کی محبت تمہیں قبر سے اٹھا کر جنت میں کیسے لے جا سکتی ہے؟ بتاؤ نا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں غلام ہے، سب کہتے ہیں نبی کے غلام ہیں۔ غلامی رسول میں کہتے ہیں موت بھی قبول ہے، ہم کہتے ہیں موت قبول ہے، نماز قبول نہیں ہے، داڑھی قبول نہیں ہے، اسلامی لباس قبول نہیں ہے، اسلامی زندگی قبول نہیں ہے۔ یہ کیسے محبت ہے؟ یہ کیسے محبت ہے؟ تو ہمیں فاطمہ جیسی مائیں ملتی تھی تو خالد بن ولید جیسے بیٹے پیدا ہوتے۔ آج دعوت اسلامی نے یہ درس ہمیں دیا، یہ سبق، اصلاحی پیغامات کا سبق ہمیں دیا دعوت اسلامی، کہ ہم جہاں جائیں حضور کی عظمت کی بات کریں، مگر ایک پیغام لازمی دے کر کے آئیں۔ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے، عطا ہو گئی یہ نعمت، اب اس نعمت کا شکر بھی تو عطا کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ نمازیں چھوڑ کر حضور فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نبی نے اتنی عظمتیں تمہیں اور مجھے دی، اللہ، جب یہ آیت اتری نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی، اے محبوب، اے پیارے، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اتنا دیں گے تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بھی تو بتائیے آپ راضی کب ہوں گے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر! دیکھیے سوال کیسا کیا۔ اب آپ دیکھیے اس نبی کا جواب، جس نبی کی امتی آپ اور میں آج ان کی محفل میں بیٹھے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں، کیا جواب دیا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب راضی ہوں گے؟
हुजूर ने फरमाया सहाबा सुनो, इदल लअर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। हुजूर फरमाते सहाबा सुनो, उस वक्त तक रब से राजी नहीं होऊंगा जब तक अपने एक उम्मती को भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल न कर दूं। वो नबी किसे मिला भाई? हमें मिला। तो हमारे लिए हमारे नबी क्या चाह रहे हैं? यह है नबी का हमसे ताल्लुक, और एक है हमारा नबी से ताल्लुक। ताल्लुक दो तरफा होता है ना, दो तरफा होता है। एक है आपका नबी से ताल्लुक और एक है नबी का आपसे ताल्लुक। तो आपने नबी का अपने से ताल्लुक देखा, वो तो हमें जहन्नम में जाना गवारा नहीं कर रहे, जहन्नम में फेंकना गवारा है, लेकिन हम अपने नबी से मोहब्बत का कितना अदा कर रहे हैं। अजानें होती है, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान आज हमने नहीं पढ़ा, दीन आज हमने नहीं सीखा, क्या हुआ? टाइम ही नहीं मिल रहा। सारा टाइम तो आपने दुनिया को दे दिया, आपको टाइम कहाँ से मिलेगा? दावत इस्लामी ने आसान किया, बालिगान मदरसतुल मदीना बालिगान लगाए मदारिस में, जगह जगह मसाजिदों में। आप कुरान नहीं सीख सके, आप आइए मदरसतुल मदीना बालिगान के अंदर बैठिए, कुरान सीखिए। और खुदा की कसम हालत कोशिश के अंदर जो आ जाता है ना, अगर उससे कुरान नहीं भी पढ़ा जा रहा हो ना, नमाजें फिर भी मकबूल होती है। एक ही हालत कोशिश में नहीं आ रहा, आप ये कह रहे हैं कि भाई बस पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ा ही नहीं तो सीख लो, सीखने का ज़हन भी नहीं है, तो ये तो गया भाई। लेकिन एक वो है, उसने बोला कि नहीं मैं सीख तो नहीं सका, मगर अब मैंने दाखिला ले लिया, अब मैं जाता हूँ, कभी जाता हूँ सीखने के लिए। ये हालत कोशिश, आना जाना लग गया आप। अच्छा अभी कुरान पढ़ना नहीं आया, लेकिन आना जाना लग गया ना, उलमा फरमाते ही हालत कोशिश में आ गया। अब हालत कोशिश में आ गया है, इसकी नमाज भी मकबूल होगी, और अगर इस हालत में दुनिया से चला गया तो शहीद लिखा जाएगा। आइए हुजूर ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए आसानी की, लेकिन आज हम अपने ताल्लुक को अपने नबी से देख रहे हैं, ये कमज़ोर पर कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है। दोस्तों इसको मजबूत करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। इस ताल्लुक को मजबूत करना, मैं कहता हूँ, चाहता हूँ ये कि नौशेर फिरोज वालों, ये आज की महफिल आपकी ज़िंदगी को बदल दे। हाँ हुजूर गौसे पाक की 11वीं करते हैं ना, हुजूर गौसे पाक की 11वीं करने वाले, हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले, क्यों? इसीलिए कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो शख्सियत हैं कि जिनको विलायत के अंदर कदम मुस्तफ़ा मिला है, और कदम मुस्तफ़ा की वजह से सारी निस्बतें हुजूर गौसे पाक को भी मिल गई। हुजूर गौसे पाक की महफिल के बारे में सुना आपने? वो जो महफिलें सजाया करते थे ना, 70-70 हज़ार लोग होते थे एक वक्त के अंदर, 70,000 लोग बैठे होते थे। आप तो 70,000 भी नहीं है, आप तो न कुछ होंगे, 1,000 भी नहीं होंगे, 500 भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। 70,000 लोग बैठते थे, लेकिन पता है क्या होता था? उनमें से कोई बेनमाजी आता था, कोई चोर आता था, कोई डकैत आता था, लेकिन जब उठता था तो सारे नमाजी बन के, कुतुब बन के, अब्दाल बन के उठते थे। क्यों? इसलिए कि उनकी महफिल सवाब के लिए नहीं, इनकलाब के लिए होती थी। और मेरी और आपकी महफिल हम कहते हैं सवाब के लिए करा लो। इस जगह पर कई मर्तबा महफिलें हो चुकी ना, कई मर्तबा महफिलें हो चुकी। मैं आपसे पूछता हूं, रिजल्ट तो तब आएगा ना नमाजी कितने बने भाई। जब नमाजी बन नहीं रहे तो उसका मतलब ये कि सवाब के लिए आ रहे हो, बस इनकलाब के लिए नहीं आ रहे। और गौसे पाक की महफिल सवाब के लिए नहीं होती थी, इनकलाब के लिए होती थी। चोर आता था, कुतुब बनता था, डकैत आता था, अब्दाल बन जाता था। एक निगाह गौस पड़ती थी, जिंदगी बदल जाया करती थी। लेकिन आज मेरा और आपकी हालत क्या है? अल्लाह ने इतनी अजमतों वाले ताल्लुक हमें दिए, नबी का ताल्लुक हमें दिया, गौसे पाक का ताल्लुक हमें दिया, इमाम आजम का ताल्लुक हमें दिया, और इस दौर के अंदर अमीर अहले सुन्नत का दामन हमारे हाथों में दे दिया। बताइए ये अल्लाह की नेमतें हैं। आज बताइए ना, ये अल्लाह की नेमत। मैंने कुरान पढ़ा, मैंने हिफ्ज किया, मैंने दर्स निज़ामी की, कहाँ से की? और मुझसे सवाल करें तो मैं कहता हूँ एक ही है, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत, जिन्होंने दीन सिखाया, कुरान पढ़ाया, हिफ्ज कराया, और आज ये मसनद मुस्तफ़ा हमें अता कर दी कि इस पर बैठ करके हमें इस्लाह का भी एक जज्बा अता फरमा दिया। तो कहाँ से मिलेगा? ये ताल्लुक। अपने ताल्लुक को दूर कीजिए दोस्तों, अपनी दोस्तों को जरा फहरिस्त, अपनी दोस्तों को तलाश कीजिए। आप कैसे दोस्तों के अंदर बैठ रहे हैं ये तलाश कीजिए। अगर आप गाफिल लोगों की सोहबत में बैठ रहे हैं तो जाकिर नहीं बन सकते। गाफिल लोगों की सोहबत में बैठने वाला जाकिर नहीं बन सकता, जाकिर लोगों की सोहबत में बैठने वाला जाकिर बनेगा।
لیکن آپ اور میں غافل لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. رمضان گزار لی اچھے, اس کے بعد پھر وہی دوستیاں ہوتی ہیں غافل لوگوں کی, جو دنیا داری کی بات کرتے ہیں, نماز چھوڑنے کی بات کرتے ہیں, بے حیائیوں کی بات کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے, وہ اثر آپ کے اور میرے اندر آ جاتا ہے. جب آپ دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر آئیں گے نا, تو یہی تو صحبت ذاکروں کی صحبت ہے, یہی تو وہ صحبت ہے جس کا تقاضا آپ سے مجھ سے قرآن نے کیا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو روک کے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. کیا کہا, ان کے ساتھ روکنا ہے جو صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا, اگلی آیت کے اندر وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا, کہا ان کی اطاعت مت کرنا جن کے دلوں کو ہم نے گمراہ کر دیا, جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہے. تو آج ضرورت ہے, ہم چاہتے ہیں اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کو پیدا کرنا. یقیناً یہاں جتنے بیٹھے ہیں جو شادی شدہ ہیں, ہر ایک چاہتا ہوگا کہ میرا بچہ نمازی بنے. کون کون چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ, ہم چاہ رہے ہیں یار, سب کیوں نہیں چاہ رہے بھائی؟ سب ہاتھ اٹھائیے, واہ سبحان اللہ. اچھا شادی کسی کسی ہوئی ہے نا, اچھا شادی کسی کسی ہوئی, صحیح. تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ آپ نے نیت کر لی, ہر ایک کا ارادہ ہے کہ میرے بچے نمازی بنے, قرآن کے قاری بنے, حافظ بنے. اب آپ کو میں راستہ دکھاتا ہوں کہاں سے بنتے ہیں عاشق, عشق مصطفیٰ کہاں سے ملتا ہے, نمازوں کا ذوق کہاں سے ملتا ہے, عبادتوں کا جذبہ کہاں سے امڑتا ہے. اعلیٰ حضرت کو سنا ہوگا آپ نے, اعلیٰ حضرت نے 7 برس کی عمر کے اندر بھرے مجمع کے اندر میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر بیان کیا. عقل حیران رہ گئی, 7 سال کا بچہ تو کھلونوں سے کھیل رہا ہوتا ہے, کھلونوں سے کھیلتا ہے. اس کو کیا پتا میلاد کیا ہے, اس کو دلائل کا کیا پتا, حدیث کا کیا پتا, قرآن کا کیا پتا, وہ تو کھیل رہا ہوتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کو اگر 7 برس کے اندر یہ جذبہ عشق مصطفیٰ ملا تو میرے دل سے جواب آیا, ایاز یقیناً یہ ان کے والدین کی گھر کے اندر عشق مصطفیٰ کی دی ہوئی گھٹیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے گھر سے عشق مصطفیٰ دیا تو 7 سال کا بچہ عشق مصطفیٰ پر بیان کر رہا ہے. یہ کہاں سے ملا؟ گھر سے ملا. لیکن آج ہم گھر سے کیا دے رہے ہیں؟ آپ جب گھر پہ جاتے ہو تو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, انٹرنیٹ کے پیکیجز آپ کے پاس ہوتے ہیں, بچہ دیکھ رہا ہے, ابا جب آتے ہیں موبائل ہاتھ میں پکا ہوتا ہے. اچھا پھر بچہ آ رہا بھی ہے, ساتھ ساتھ بیٹھ بھی رہا ہے, وہ کبھی سانگ چل رہا ہے, کبھی گانا چل. اب آپ بتائیے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نفرتوں کا نصاب پڑھا کر محبتوں کی کتاب لکھی نہیں جا سکتی. یہ جملہ ذرا میرا سنیے گا اور دل کے اندر محفوظ کیجئے گا. نفرتوں کا نصاب پڑھا کر محبتوں کی کتاب نہیں لکھ سکتے. اگر محبتوں کی کتاب لکھنی ہے تو محبتوں کا نصاب پڑھانا بھی ہوگا, دکھانا بھی ہوگا. ہم کیا دکھا رہے ہیں؟ ابا کے ہاتھ میں تو خود میوزک ہوتا ہے. اب کیا عشق مصطفیٰ کہاں سے پیدا ہوگا بھائی؟ نمازوں کا ذوق کہاں سے پیدا؟ وہ تو خود دیکھتا ہے کہ میرے والد صاحب نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں, روزوں کو قطع کر رہے ہیں. وہ کہاں سے جذبہ پیدا ہوگا؟ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ جذبہ گھر سے پیدا ہوتا ہے. ایک بات کہہ کر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے ٹیچر کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, طلبہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے, جس طرح اسکول میں لگی ہوتی کلاس, سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, ٹیچر کھڑے ہوئے ہیں. ٹیچر نے بچوں سے پوچھا, بیٹا کیا بنو گے؟ ایک بچہ کھڑا ہوا, اس نے کہا سر میں پائلٹ بنوں گا. بیٹا تم کیا بنو گے؟ سر میں ڈاکٹر بنوں گا. بیٹا آپ کیا بنو گے؟ اس نے کہا سر میں پروفیسر بنوں گا. بیٹا آپ کیا بنو گے؟ کہا سر میں CA کروں گا, میں نے بینکنگ کا شعبہ سنبھالنا ہے. سارے بچے کچھ نہ کچھ جواب دے رہے تھے. ایک بچہ کونے کے اندر بیٹھا ہوا خاموش. ٹیچر حیران, یار سب کچھ نہ کچھ بننا چاہ رہے ہیں, یہ کیوں نہیں کچھ بننا چاہ رہا؟ تو سر نے بولا بیٹا ادھر دیکھو. بچے نے ادھر دیکھا. کہا تم کچھ نہیں بنو گے؟ کہا سر میں بھی بنوں گا. سر نے کہا بیٹا تم تو کچھ بھی نہیں بول رہے. کوئی بول رہا ہے پائلٹ بنوں, کوئی بولا انجینئر بنوں, کوئی بول رہا میں CA کرنے والا بینکنگ کے شعبے کو سنبھالوں. سب کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, تم کچھ بننا نہیں چاہ رہے. اس نے کہا سر میں بھی بننا چاہتا ہوں. بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ اس بچے نے کہا سر میں نور الدین زنگی بننا چاہتا ہوں. سر حیران ہو کر سٹ پڑا گئے. سر نے کہا ہے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی انجینئر بن رہا ہے, کوئی پائلٹ بن رہا ہے,
کوئی بینکنگ کے شعبے میں جا رہا ہے, بیٹا تم نورالدین زنگی کیوں بننا چاہتے ہو؟ اس بچے کا جواب سنیے گا, اور میں اور آپ اپنی حالت کی طرف غور کریں. اس بچے سے جب سر نے پوچھا بیٹا تم نورالدین زنگی کیوں بننا چاہتے ہو, اس بچے نے کہا سر میں نورالدین زنگی بننا یوں چاہتا ہوں کہ میرے والد روزانہ مجھے نورالدین زنگی کی کہانیاں گھر میں بیٹھ کر کے سناتے ہیں, اور میں نورالدین زنگی اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ اس کے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے حضور کے مکھڑے کو دیکھا تھا. نورالدین زنگی اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ جس دن نورالدین زنگی بن گیا مصطفیٰ اپنا خوبصورت چہرہ لے کر میرے بھی خواب میں آ جائیں گے. کہاں سے ملا تھا جذبہ؟ کسی یونیورسٹی سے ملا تھا, کسی کالج سے ملا تھا, کسی اسکول سے ملا تھا؟ ارے بھائی گھر سے ملا تھا. ابا نے نورالدین زنگیہ کی کہانیاں گھر میں سنائی تھی تو بچہ مشل رہا تھا حضور کی خوبصورت چہرے کو دیکھنے کے لیے. جب آپ لیلا مجنوں کے قصے سناؤ گے تو دیوانے لیلا مجنوں کے ہوں گے. وہ کب ملے گا یہ ذوق؟ جب گھر کے اندر عشق مصطفیٰ کی گھٹیاں ہوں گی. ہمارا بچہ تب اٹھے گا تو خالد بن ولید جیسا اٹھے گا. اللہ اس کو حضور کے عشق بھی دیکھا, اپنی محبت کے جام بھی پلائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ گھر سے ہوگا. دوستو بس یہی بات, اسی بات پہ گفتگو ختم کرتا ہوں کہ دیکھو ہمیں نبی تو عظمتوں والا ملا, اس نبی کی شان بڑی اعلیٰ, لیکن ہمیں بھی تو اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا. ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا, آج ہمارا پاسپورٹ باہر ممالک کے لوگ دیکھتے ہیں نا, کہتے کہاں کا ہے؟ کہ بھائی پاکستان کا. کہتے 4 بندے نظر رکھنا اس بندے کو. کرپٹ ہو گئے ہم, ہمارا کردار کتنا گر گیا. اگر کوئی یورپ سے کوئی آ رہا ہے کوئی نو ایشو, آپ کا پاسپورٹ لیں گے, بڑے محبت سے چیک کریں گے اور دے دیں گے, آپ چلتے بنے. لیکن جب پاکستانی پاسپورٹ جاتا ہے وہاں پر تو کہتے ہیں بھائی ذرا 4 نگاہیں لگا لو, کیونکہ جتنی 2 نمبر یہ کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا. اللہ اکبر. ہمارے نبی ہمیں مقتدا امام بنانے آئے تھے, آج ہم کتنا گر گئے. کیوں گرے؟ قرآن ہم نے چھوڑ دیا پڑھنا, ہم نے دینی کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیا, اور پھر علماء کی صحبت کب ملتی ہے ہمیں؟ آج آپ لوگ آئے ہوئے, کئی لوگ ایسے ہیں جو بھی محروم ہیں, جو ابھی اپنے گھروں کے اندر محو آرام ہیں. سیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر سے چلا گیا, تو پھر کہاں سے آئے گا دین؟ دوستو اچھی صحبت, دعوت اسلامی آپ کو یہ صحبت دے رہی ہے. دیکھیے پروڈکشن ہاؤس ہے نا ہر ایک کا. آپ کچھ بھی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں, صابن کا ایک پروڈکشن ہاؤس ہے. آپ چاول لینے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کا پروڈکشن ہاؤس ہے, وہ بنتے ہیں, وہاں سے پیک ہوتے ہیں, پھر نکلتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حافظ اور عالم کا پروڈکشن ہاؤس کیا ہے؟ مدارس ہے نا, مدارس ہیں. اور اس دور کے اندر مدارس پر جتنا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے کوئی کر ہی نہیں رہا, کوئی نہیں کر رہا. آج سے کوئی 25-30 سال پہلے دعوت اسلامی نے پہلا جامعہ بنایا تھا, پہلا جامعہ. آج اس کی 521 سے زائد برانچز ہیں, 521 سے زائد. ہر سال کئی ہزار علماء بن رہے ہیں. اگر اس کا اوسط نکالے تو نکالنے والوں نے نکالا کہ گویا کہ ہر 3 دن کے بعد دعوت اسلامی ایک عالم دے رہی ہے آپ کو. ہر 3 دن کے بعد ایک عالم مل رہا ہے. یہ کس سے مل رہا ہے؟ آپ اپنے پیسے کو جب دعوت اسلامی کو دیتے ہیں تو دعوت اسلامی اس کو صحیح جگہ پر صرف کرتی ہے, اس کو صحیح جگہ پر. آپ حافظ نہیں بن سکے, آپ چاہتے ہیں کہ مجھے حافظ کا ثواب ملے, تو میں آپ کو بڑا آسان سا ایک نسخہ دیتا ہوں. آپ حافظ نہیں بنے نا, لیکن آپ چاہتے ہیں مجھے حفظ کا ثواب ملے. میں کہتا ہوں بھائی ابھی دعوت اسلامی کا ٹیلی تھون آ رہا ہے, 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے. آپ 1 یونٹ جمع کرائیں, جو اس پیسے سے حافظ قرآن پر بنے گا زندگی بھر قرآن پڑھاتا رہے گا, ثواب آپ کو ملتا رہے گا. یہ ثواب کتنا آسان ہو گیا. یہ جنت لینی ہے, اگر جنت لینے والا کوئی ہے تو وہ ضرور سمجھ میں آئی ہوگی اس کے یہ بات. آپ دیکھیے پیسے سے آج کیا کچھ لے رہے ہیں ہم, تو بھائی اچھا سودا بھی کر لینا. مدارس بنیں گے, اس مدارس میں پڑھنے والوں کا ثواب آپ کو ملے گا. اور دعوت اسلامی کا ٹیلی تھون ابھی آ رہا ہے 13 نومبر کو. دعوت اسلامی کا ٹیلی تھون ہے, اس میں کئی مدارس, مدرسۃ المدینہ میں کئی ہزار حافظ قرآن بن رہے ہیں, کئی ہزار ناظرہ خواہ دعوت اسلامی بنا رہی ہے. لیکن یہ سارا کا سارا کس طرح سے ہو رہا ہے دوستو؟ یہ آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ سے ہمارے عریض بھائی جو ہمارے ساتھ کراچی سے ہی آئے, ماشاءاللہ سے انہوں نے 2 یونٹ جمع بھی کرا دیے. آپ دیکھیے اگر اس پیسے سے حافظ قرآن بنیں گے تو آپ کو پتہ ہے ثواب ان کو ملے گا.
تو آپ میں سے بھی جو لوگ ہیں جو صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے، میں چاہتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ والا مال لیجئے، کہ جن کو مال جتنا ملا سارا دین اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ ہو گیا۔ آج بھی ان کا اکاؤنٹ قائم و دائم ہے، ان کے نام کا اکاؤنٹ آج بھی بنا ہوا ہے، اس میں پیسے کی ریل پیل آج تک ہے۔ کیوں؟ جو اللہ کے نام پر دیا ہوا پیسہ ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا، اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے دن بدن۔ تو لہٰذا میری بھی چاہت ہوگی اور آپ کی بھی چاہت ہے کہ دیکھیے ہم عشق مصطفیٰ کی شمع اپنے دلوں میں جلائیں، اپنے گھروں میں جلائیں، اچھے ماحول سے وابستہ ہوئیے، اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اور پھر ایک اہم ترین چیز، اپنے علاقے کے اندر مساجد کے علماء سے جڑیے۔ ہمارے امام صاحب بیٹھے، ان سے جڑیے کہ دین سکھائیں گے آپ کو۔ اذانیں دے رہے ہیں، مسجد میں مؤذن اذانیں دے رہا ہے، مسجد خالی پڑی ہیں، سینما گھر آباد ہیں، ہوٹلز آباد ہیں۔ آپ علماء کے ساتھ جڑیے، ان کے ساتھ جڑیے، یہ آپ کو دین سکھائیں گے، یہ آپ کو دین کی بات بتائیں گے۔ آپ سب میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے کام الٹے ہو رہے ہوں گے، بعض ایسے لوگ ہیں جن کے کام الٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور ایسے مسائل میں گھرا ہوا ہوں، سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں، ایسے گر چکے ہوتے ہیں وہ کہ میرے سے کوئی کام ہو ہی نہیں رہا، سب کام الٹے ہو رہے ہیں۔ ایک شخص آیا اور آ کر کے کسی بزرگ کے پاس بیٹھ گیا، اس نے کہا حضور سارے کام میرے الٹے ہو رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا بیٹا جہاں ہم دعا کریں گے سیدھے ہو جائیں گے، جہاں ہم دعا کریں گے تیرے لیے تیرے الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں اٹھوں گا تھوڑی، ابھی جب تک سیدھے نہیں ہوں گے اٹھوں گا نہیں۔ وہ اللہ والے پریشان ہو گئے کہ یار یہ کون بلا آ گئی۔ انہوں نے کہا بیٹا ہم دعا کریں، کہا نہیں حضور آپ دعا کریں۔ کہا بیٹا ہم نے کہہ دیا نا تیرے الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے، بس جا۔ اس نے کہا نہیں کیسے سیدھے ہوں گے یہ بتائیے۔ ان بزرگ نے ایک مثال دی، آپ سب ذرا توجہ سنیے گا۔ انہوں نے کہا بیٹا دیکھ تیرے الٹے کام ایسے سیدھے ہوں گے، تو نے کبھی مہر کو دیکھا ہے؟ مہر کو، اسٹیمپ والی مہر؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا بیٹا یہ بتا اسٹیمپ میں جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے الٹا ہوتا ہے یا سیدھا ہوتا ہے؟ مہر میں جو لکھا ہوتا ہے الٹا ہوتا ہے یا سیدھا؟ الٹا ہوتا ہے، سب الٹا ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہاں سر الٹا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا سیدھا کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا ایسے کر کے یوں کر کے اس کو جب ٹکاؤ زمین پر تو جو الٹا ہوتا ہے سیدھا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اٹھ کھڑا ہو، تیرے کام بھی ایسے الٹے سیدھے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں اٹھوں گا نہیں، سمجھ میں نہیں آیا میرے۔ اس نے کہا نہیں کیسے ہوں گے میں نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا نہیں سمجھا؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں سمجھا۔ اس نے کہا وہ بدبخت اور نادان سن، جب تک اس مہر نے اپنی پیشانی کو زمین پر نہیں ٹکایا تھا جو الٹا تھا الٹا رہا، جیسے ہی مہر نے اپنی پیشانی زمین پر ٹکائی جو الٹا تھا سیدھا ہو گیا۔ اٹھ کھڑا ہو، وضو کر، سجدہ کر، جو الٹا ہے سیدھا ہو جائے گا۔ تو زندگی میں بس یہ اگر الٹے کام سیدھا کرنا چاہتے ہو نا، سجدہ کرنا شروع کر دو، جتنے الٹے کام ہیں سب اللہ پاک میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔